میری ماں نے گھر میں تہہ خانہ بنا رکھا تھا۔ جو بھی بھابھی کوئی غلطی کرتی یا گھر کے کام خراب کرتی تو ماں ایک رات کے لیے تہہ خانے میں بند کر دیتی۔ اگلی صبح بھابھی جب باہر آتی تو لنگڑا کر چلتی اور ماں جلدی سے انہیں نہانے بھیج دیتی۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی۔ ایک دن جب ماں بھابھی کو سزا کے لیے بھیج رہی تھی، میں بھابھی کے پیچھے چلی گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام زینب ہے۔ آج کئی سالوں بعد میں اپنے گھر جا رہی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ میں اپنی بھابھیوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن ہر بار ہی کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی تھی اور میں اپنے گھر جانے سے رک جاتی تھی۔ لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے گھر جا کر ہی رہوں گی۔ آخرکار اب میری پڑھائی پوری ہو چکی تھی۔ اب میرا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری عمر 24 سال ہے اور میں علی پور کے گاؤں کے رہنے والی تھی۔ لیکن اپنے گاؤں میں ہی رہ کر میٹرک تک پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں گاؤں سے شہر آ گئی تھی تاکہ یہاں اپنی پڑھائی مکمل کر سکوں۔ میں آگے اور پڑھنا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اپنی فیملی سے دور رہنا پڑ رہا تھا، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ اپنے والدین کے پاس رہوں، لیکن میں ان سے صرف اپنی تعلیم کی وجہ سے دور ہو گئی تھی۔ ویسے تو میں پڑھ لکھ کر کوئی نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی، صرف مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اور میرا یہ شوق پورا کرنے کے لیے میرے والدین اور بھائیوں نے میرا پورا ساتھ دیا تھا۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سب سے بڑے بھیا کا نام علی اور چھوٹے بھیا کا نام عمران تھا۔ میرے دونوں ہی بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے غریب فیملی میں جنم لیا تھا۔ بچپن سے ہی میں نے اپنے گھر میں غریبی دیکھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تب میرے دونوں بھائی محنت مزدوری کیا کرتے تھے، پاپا بھی کام پر جایا کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے میرے بھائی بڑے ہوئے، انہوں نے فیکٹری میں نوکری کرنا شروع کر دی، وہاں ان کو اچھی سیلری ملنے لگی۔ امی دونوں ہی بھائیوں سے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ پیسے کم ہیں، پیسے زیادہ لے کر آیا کرو۔ میں نے ہمیشہ یہ بات نوٹس کی تھی کہ امی دونوں بھائیوں کو ہی یہی بات جتاتی رہتی تھی کہ ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو ہی گھر کی پریشانیوں کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ کبھی انہوں نے پاپا پہ کام کا پریشر نہیں ڈالا تھا۔ پاپا کا من کرتا تو وہ کام کر لیا کرتے تھے اور ان کا من نہیں کرتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کبھی ماں نے پاپا سے گھر کی ضرورت کے بارے میں کچھ بھی کہا تھا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ بچپن سے ہی میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو محنت مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان دونوں کے کپڑے ہمیشہ مزدوری کرنے کی وجہ سے گندے رہتے تھے اور ان کا جسم رات کو تھکان سے چور ہوتا تھا۔ سو جانے کے بعد ان کو ہوش بھی نہیں آتا تھا اور صبح سویرے تھکان کی وجہ سے ان کی ڈھنگ سے آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میں گھر میں ادھر ادھر کھیلتی رہتی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ امی نے ان کو کم عمر سے ہی کام پر ڈال دیا تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے وہ دونوں تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، لیکن میں سب کی لاڈلی تھی۔ جیسا کہتی میرے والدین بھی ویسا ہی کیا کرتے تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوئی تو میرا ایڈمیشن اسکول میں کروا دیا گیا۔ ہمارے گھر کا چولہا میرے دونوں بھائیوں کی کمائی سے چلتا تھا۔ وہ جتنا پیسہ کما کر لاتے تھے وہ سارا ہی پیسہ امی اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ دونوں بھیا میں سے کبھی کسی کو بخار بھی آ جاتا یا کسی کے کہیں تکلیف بھی ہوتی تھی تو اماں ابا ان کو آرام نہیں کرنے دیتے تھے، بلکہ صبح سویرے ہی انہیں اٹھا کر کام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ ہم تینوں بھائی بہن جوان ہو گئے۔ میرے بھائیوں نے کم عمر سے ہی کام کیا تھا، اس لیے وہ ہر طرح کے کام میں بالکل پرفیکٹ ہو گئے تھے۔ کوئی بھی محنت کا کام آسانی سے کر لیا کرتے تھے اور جوان ہونے پر ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ وہ اچھے خاصے پیسے کمانے لگے تھے۔ ایک بڑی سی فیکٹری میں ان کی نوکری لگ گئی تھی، جہاں وہ دونوں اچھے خاصے پیسے کما رہے تھے۔ میرے ابا تو من موج اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب میں گھر پر ہوتی تھی تو میں امی سے کہتی تھی کہ امی ابا کیوں کام نہیں کرتے؟ دیکھو نا دونوں بھیا کام کر کے کتنا تھک جاتے ہیں۔ امی کہتی تھی کہ بیٹا تم تو جانتی ہو کہ تمہارے ابا سے زیادہ کام نہیں ہوتا، تمہارے ابا جتنا کام کرتے ہیں اتنے پیسے لے آتے ہیں۔ بیٹا تمہارے ابا کی ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں اور بوڑھے جسم میں جوان جیسی طاقت نہیں رہتی۔ اب تمہارے دونوں بھائی تو ہیں، تمہارے ابا جب اس عمر میں تھے تو انہوں نے بھی بہت کام کیا تھا، مگر اب کیا کیا جائے، ان کی صحت انہیں یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تم بہت خوش قسمت ہو جسے علی اور عمران جیسے بھائی ملے ہیں۔ میرے دونوں بیٹے بہت ہی اچھے ہیں، انہوں نے گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا ہے اور اب تو اوپر والے کا خاص کرم ہے کہ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارا یہ گھر کتنا ٹوٹا پھوٹا اور پرانا سا تھا، میرے دونوں بیٹوں نے اپنی کمائی سے اس گھر کو کتنا اچھا بنا دیا ہے۔
میرے دونوں ہی بھائیوں کو اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کبھی چھٹی بھی کر لیں۔ ان دونوں کی صحت بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر میں نے دیکھا تھا کہ امی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ رات کو جب وہ گھر آتے تھے تو ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا کرتی تھی۔ زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے وہ دونوں بھائی بالکل فٹ تھے، نہ تو ان کے پیٹ نکلے ہوئے تھے اور نہ ہی وہ موٹے تھے۔ ان کے اندر بہت طاقت تھی۔ ہاں، گھر میں ہمیشہ رہنے کی وجہ سے میرے ابا ضرور موٹے ہو گئے تھے، جن کا پیٹ باہر نکل آیا تھا اور جو سارا دن چارپائی پر بیٹھ کر امی سے گپے لڑاتے رہتے تھے۔ جیسے ہی میرا میٹرک مکمل ہوا تو میں گھر میں بور رہنے لگی تھی۔ امی تو زیادہ تر گھر کے کام میں لگی رہتی تھی اور ابا وہیں ادھر ادھر کی باتیں گھماتے رہتے تھے۔ میں ان کی باتوں سے بور ہو جاتی تھی۔ میرا اسکول ختم ہوئے صرف کچھ ہی مہینے گزرے تھے۔ میرے ساتھ کی ساری سہیلیوں نے اپنا کالج میں ایڈمیشن کروایا اور وہ بھی سبھی ملتان پڑھنے کے لیے گئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی وہیں پڑھنے جانا چاہیے۔ میں نے اس بارے میں جب اپنے اماں ابا سے بات کی تو انہوں نے مجھے اتنی دور بھیجنے سے فوراً ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کون سا تم سے نوکری کروانی ہے جو تم اتنا پڑھنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنا شوق پورا کرنا ہے، ویسے بھی میں سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ میں نے اپنے والدین سے بہت ضد کی تو انہوں نے میری نہیں سنی۔ میں اس دن گھر میں اداس بیٹھی ہوئی تھی جب میرے دونوں بھائی کام سے واپس آئے۔ میرے دونوں بھائی جب کام سے واپس آتے تھے تو مجھ سے بہت دیر تک باتیں کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ تم سے باتیں کرنے کے بعد ہمارے سارے دن کی تھکان اتر جاتی ہے، مگر اس دن میں اداس بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان دونوں سے کوئی بات نہیں کر سکی۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ کیا ہوا، ہماری بہن اداس کیوں ہے، اس کے چہرے پر آج مسکراہٹ کیوں نہیں ہے۔ تبھی اماں نے پٹکتے ہوئے کہا کہ آج تمہاری بہن کو نئی ضد لگ گئی ہے، یہ پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتی ہے۔ تم لوگ جانتے ہو نا کہ ملتان کتنا دور ہے، اس کی سہیلیاں جو کریں گی اسے بھی وہی کرنا ہے، مگر ہم اسے خود سے دور نہیں کر سکتے۔ علی بھائی کہنے لگے کہ ہاں ماں، آپ ٹھیک کہتی ہو، ہم اسے خود سے دور نہیں جانے دیں گے۔ میں نے ان سے منتیں کی کہ بھیا آپ دونوں تو اماں ابا کو منا لو نا، مجھے آگے اور پڑھنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگا اور تعلیم تو ہر انسان کے کام آتی ہے۔ آپ لوگ تو کبھی اسکول نہیں گئے نا، اسی لیے آپ کو کچھ نہیں پتا، مگر مجھے پتا ہے کہ کالج لائف کیا ہوتی ہے اور اسکول میں پڑھنے میں بھی کتنا مزہ آتا ہے۔ میری ساری سہیلیاں مجھ سے دور ہو جائیں گی، میں ان کے ساتھ ملتان میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، پلیز میرا وہاں داخلہ کروا دیجیے نا۔ میری اتنی سی ہی منت پر میرے دونوں بھائی مان گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر بہن کچھ چاہتی ہے تو ہم اس کی ڈیمانڈ کو ضرور پورا کریں گے۔ اس طرح میرا ایڈمیشن ملتان میں ہو گیا تھا اور پھر میں ملتان کی ہی یونیورسٹی میں پڑھنے لگی تھی اور وہاں ہاسٹل میں رہنے کے لیے مجھے کمرہ بھی مل گیا تھا، مگر مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آیا کرتی تھی۔ جب میری چھٹیاں ہوا کرتی تھی تو میں 2 دن کے لیے گھر رہنے کے لیے چلی جاتی تھی اور پھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ امی نے دونوں بھائیوں کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ مجھے دونوں ہی لڑکیوں کی فوٹو سینڈ کی تھیں۔ مجھے تو اپنی دونوں ہونے والی بھابیاں بہت پسند آئی تھیں، لیکن پریشانی والی بات یہ تھی کہ امی نے دونوں بھائیوں کی شادی اتنی جلدی کر دی تھی کہ مجھے بھی گھر آنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ ان دنوں میرے امتحان چل رہے تھے اور میں اپنے بھائیوں کی شادی میں شامل نہیں ہو سکی تھی۔ دونوں بھائی کہتے تھے کہ ہماری بہن نہیں آئے گی تو ہماری شادی نہیں ہوگی، مگر امی نے ان سے کہا کہ اسے بھی بہت شوق تھا شہر جانے کا، اب ہم سے دور چلی گئی ہے تو یہی لگا رہے گا۔ ویسے تو میں نے بھی ان کو بول دیا تھا کہ کوئی بات نہیں، شادی سادگی سے ہی تو ہو رہی ہے، میں بعد میں اپنی دونوں بھابھیوں سے مل لوں گی جب میرے امتحان ختم ہو جائیں گے۔ تو میں فوراً ہی اپنے گھر گئی تھی۔ میری دونوں بھابھیاں بہت اچھی تھیں، بہت پیاری تھیں، میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، لیکن 2 دن سے زیادہ ان کے ساتھ نہیں رک سکی، پھر واپس اپنی یونیورسٹی آ گئی تھی۔ میرے دونوں بھیا بھی اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول خوشیوں میں ڈوب چکا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی کام ہوا تھا، دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، اس لیے دونوں بھابھیوں کے لیے الگ الگ پورشن بنائے گئے تھے۔ میری اماں اور ابا نیچے رہ رہے تھے، میں خوشی خوشی وہاں سے واپس آ گئی تھی، لیکن اس کے بعد میں جب بھی اپنی بھابھیوں کے ساتھ رہنے کے لیے گھر پر گئی تھی تو مجھے گھر کا ماحول بڑا ہی بدلا ہوا سا لگا تھا۔ میری بھابھیاں شروع میں تو مجھے بڑی ہی چہکتی دکھائی دیتی، لیکن بعد میں تو وہ مرجھائی سی لگتی تھیں۔ مجھے لگا شاید شادی کے بعد لڑکیوں کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ میں 2 دن سے زیادہ اپنے گھر پر نہیں رکتی تھی اور کبھی اگر میں 1 ہفتے کے لیے گھر آنے کے لیے امی سے فون پر بات کرتی تو امی کہتی تھی کہ تمہیں اپنی پڑھائی خراب کر کے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنی پڑھائی پر ہی دھیان دیا کرو، تم گھر کی پرواہ مت کیا کرو، یہاں تمہاری بھابیاں ہیں ہمارا خیال رکھنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی امی نے مجھے ایک اور خوشخبری دی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اب تمہارے دونوں بھائیوں نے اپنی جوتوں کی دکان خرید لی ہے اور وہ دکان بھی بازار کے بیچ میں ہے۔ تمہارے دونوں بھائیوں کی دکان بہت اچھی
چل رہی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میرے بھیا جو پہلے فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے اب انہوں نے خود کی جوتوں کی دکان کھول لی تھی۔ اپنے بھائیوں کی کامیابی سے مجھے خوشی ہوئی تھی، لیکن میں حیران اس بات پر ہوتی تھی کہ پہلے تو امی مجھے شہر نہیں آنے دے رہی تھیں، اور اب جب میں گھر آنے کے لیے امی سے کہتی تو وہ مجھے یہی کہہ دیا کرتی تھی کہ تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دیا کرو، یہاں زیادہ مت آیا کرو، یہاں آنے سے تمہاری پڑھائی میں نقصان ہو جاتا ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے غصہ آ جاتا تھا اور میں گھر جاتی ہی نہیں تھی۔ اب تو جب سے دونوں بھیا نے دکان لی تھی وہ مجھے فون بھی نہیں کرتے تھے، مجھے بلاتے بھی نہیں تھے، اور ابا تو ایسے تھے کہ میں خود ان سے بات کرتی تھی تو مجھ سے بات کر لیا کرتے تھے، ورنہ کبھی انہیں اپنی بیٹی کی یاد نہیں آتی تھی۔ لیکن اس بار میری پڑھائی پوری ہو گئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں گھر جا کر سب لوگوں کو سرپرائز دوں گی کہ میں گھر آ رہی ہوں، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اتنے سال پڑھائی مکمل کرنے میں مجھے یہاں پر لگ گئے تھے اور ان سالوں میں میرے گھر پر کافی کچھ بدل گیا تھا۔ میرے گاؤں کے لوگ بھی مجھے بہت یاد کیا کرتے تھے، ایسا مجھے میرے دونوں بھائی بتایا کرتے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں کیونکہ میرے دونوں بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بھیا تو اچھے تھے، بھابیاں بھی اچھی تھیں۔ جب میں ان کی شادی کے بعد گھر جایا کرتی تھی تو وہ مجھ سے بہت اچھے سے پیش آتی تھی، لیکن جب میں یہاں آ جاتی تھی تو کسی سے اتنا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مجھ سے فون پر بات بھی کر لے۔ میں بھابیوں کی اس حرکت سے بہت ناراض تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گھر والوں سے ایک ایک سے بات کروں گی۔ میں جب اپنا سامان لے کر گھر آئی تو میں نے سوچا کہ مجھے میرے گھر والے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، مگر امی کے منہ سے تو فوراً ہی یہ بات نکلی تھی کہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ میں نے کہا امی آپ کو نہیں پتا میری پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب میں آگے نہیں پڑھنا چاہتی۔ امی کہنے لگی کہ بیٹا آنے سے پہلے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیوں، اپنے گھر میں آنے سے پہلے بھی کیا بتانا پڑتا ہے؟ ابا کہنے لگے ارے میری بیٹی کو کیوں تنگ کر رہی ہو، اب وہ آ گئی ہے نا، بس تم دھیان رکھنا۔ یہ بات ابا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے فوراً ہی ابا کی طرف دیکھا اور کہا کس بات کا دھیان رکھنا ہے؟ ابا نے مسکرا کر کہا نہیں نہیں بیٹا کچھ نہیں۔ اتنے میں ہی ماں نے میری چھوٹی بھابھی کو آواز لگائی، ارے چھوٹی بہو جلدی سے آ کر دیکھو کون آیا ہے، پانی لے کر آؤ، تمہاری نند آئی ہے۔ بلقیس بھابھی ٹرے میں پانی لے کر دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف آ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے پانی دیا، ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بیچاری نہ جانے کب سے بیمار ہیں۔ میں نے کہا بھابھی آپ اتنے دھیرے کیوں چل رہی ہو، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ مجھے پہلے سے بہت زیادہ کمزور نظر آ رہی تھی۔ امی نے ان کو اشارہ دیا کہ جا کر دیکھو چولہے پر دال چڑھائی ہے، کہیں جل نہ جائے۔ بھابھی تو وہاں سے چلی گئی تھیں۔ امی کہنے لگیں کہ بیٹا تم نے ان کو بہت دنوں بعد دیکھا ہے نا، اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے۔ مجھے اپنا گھر بھی بہت پسند آیا تھا، ہمارے گھر میں مرمت کا کام ہوا تھا، دونوں بھائیوں کے لیے کمرے بنے تھے اور نیا پینٹ بھی ہوا تھا، اسی لیے گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک ہی میری نظر نیچے والے پورشن پر گئی جہاں ایک کونے کی طرف کوئی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ میں جیسے ہی ادھر کی طرف گئی تو ابا کہنے لگے کہ بیٹا وہاں پر کچھ ضروری سامان رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا تہہ خانہ بنوا دیا ہے۔ میں نے کہا مطلب کہ بیسمنٹ؟ ابا کہنے لگے کہ ہاں بیٹا۔ دونوں بھائی اپنی دکان پر گئے ہوئے تھے، مجھے بڑی بھابھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، ان کا نام ریحانہ تھا۔ میں نے کہا امی ریحانہ بھابھی کہاں ہیں؟ امی کہنے لگیں کہ بیٹا وہ آرام کر رہی ہے، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا رکیے میں ذرا ان کے کمرے میں ہو کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی میں نے اپنے قدم بڑھائے تو امی نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ بیٹا تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اس کے بعد سب سے مل لینا۔ رات ہوئی تو بھائیوں کا گھر آنے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ تب ہی ریحانہ بھابھی اور بلقیس بھابھی دونوں ہی مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ریحانہ بھابھی کی حالت بھی بہت کمزور ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے تھے۔ میں نے اپنے دونوں بھائیوں سے کہا کہ میری بھابھیوں کو یہاں کھانا نہیں مل رہا، میری بھابھیاں کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ اس بات پر میری دونوں بھابھیاں تو کچھ نہیں بولیں، لیکن بھیا کہنے لگیں کیا کریں، جس دن سے دونوں گھر میں آئی ہیں دونوں کی دوائیاں ہی چل رہی ہیں، دونوں اپنے جسم میں درد بتاتی رہتی ہیں، گھر میں ماں بھی ان سے زیادہ کام نہیں کرواتی، پھر بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے۔ میں نے کہا ارے یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، تو پھر آپ لوگ لاپرواہی نہ کریں، دونوں بھابھیوں کو شہر کے ہسپتال لے کر جائیں، وہاں ان کا علاج کروائیں۔ اتنے میں ہی میری امی بول پڑی اور کہنے لگیں کہ اچھا تم خاموش رہو، جب سے آئی ہو بولے چلی جا رہی ہو، اور اب کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا۔ میں خاموش ہو گئی تھی اور کھانا کھانے کے بعد کمرے میں جا کر آرام کرنے لگی تھی۔ رات کو میں سو گئی تھی۔ صبح کے لگ بھگ 7 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا جب مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جیسے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بھابھی اپنی ٹانگوں میں سر رکھ کر زمین پر ایک طرف بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ ان کو جب میں نے روتے ہوئے دیکھا تو میں ان کے پاس گئی
بھابھی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا بات ہے بھابھی؟ اور اتنی صبح صبح آپ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ بھابھی نے جلدی سے مجھے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کیے اور وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں زینب، میں رو نہیں رہی، بس میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ اور تم اتنی صبح صبح کیوں اٹھ گئی ہو؟ چلو جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں بھی جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ بڑی عجیب بات تھی، انہوں نے جھوٹ کیوں کہا کہ وہ رو نہیں رہی تھی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ میری دونوں بھابھیوں کے چہرے پر تو جیسے مسکراہٹ ختم ہی ہو گئی تھی۔ کبھی میں بڑی بھابھی کے صبح سویرے رونے کی آواز سنتی تو کبھی چھوٹی بھابھی کے رونے کی آواز سنتی، اور کوئی بھی بھابھی مجھے اپنے رونے کی وجہ نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن میرے گاؤں کی سہیلیاں مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ جب میری دونوں بھابھیاں ان کے لیے ناشتہ لگانے لگیں تو اچانک بڑی بھابھی کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے گر گئی، جس کی وجہ سے سارا فرش گندا ہو گیا تھا اور بھابھی بہت گھبرا گئیں۔ میں نے کہا بھابھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امی کے الفاظ بڑے ہی سخت تھے اور ان کے تاثرات بہت ہی سخت تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ان دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ مہمانوں کے سامنے کام کتنا سنبھل کر اور دھیان سے کرنا چاہیے۔ مجھے تو امی کے ایسے لفظ سن کر بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ بھابھیوں کے لیے اتنا غصہ ظاہر کیسے کر سکتی تھیں؟ میری سہیلیاں بھی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلی گئیں، کیونکہ سب جانتے تھے کہ میری امی ایک بار اگر کسی بات کو کہہ دیں تو کوئی انہیں واپس پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ امی نے کسی ظالم عورت کی طرح میری بھابھی کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکالا اور انہیں اپنے پورشن میں بنے تہہ خانے میں بھیج دیا۔ امی کا ایسا ظالمانہ برتاؤ دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ امی کے آگے تو میں بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، امی مجھے بھی ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کرتی تھیں۔ صبح کے وقت امی نے بھابھی کو تہہ خانے میں بند کر دیا اور کہا کہ رات تک کوئی بھی اس کو نہیں بلائے گا۔ مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے امی کو بہت منع کیا تھا کہ وہ بھابھی سے کچھ نہ کہے، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اور ان کی ڈانٹ سے ہمیشہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ میرے گھر کی حالت ان دونوں بہوؤں کے آنے سے بہت خراب ہو گئی، آئندہ اگر کسی نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ بات امی میری دوسری بھابھی کو بول رہی تھی۔ دوسری بھابھی ڈر کر ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس سب کی وجہ سے مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ پورے دن کے لیے بھابھی کو تہہ خانے میں امی نے بند کر دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ امی نے ان کو رات تک کے لیے بند کر دیا۔ مجھے تو لگا کہ شاید انہوں نے تہہ خانے کی صفائی کرنے کی سزا انہیں سنائی ہے، مگر صبح کی بند ہوئی بھابھی کو جب میں نے رات کو تہہ خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ صبح سے بھابھی اس میں بند تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ بھابھی کی حالت بہت خراب تھی، ان سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میری دونوں بھابھیاں ہی سارا دن گھر کا کوئی نہ کوئی کام کیا کرتی تھیں۔ میں گھر کی بیٹی تھی، اس لیے امی مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، حالانکہ وہ خود بھی گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ اگلے دن ایسا ہوا کہ میری چھوٹی بھابھی نے کچن کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی تھی۔ یہ سب جب میری امی کو پتہ چلا تو انہوں نے میری چھوٹی بھابھی کو بھی تہہ خانے میں بند کر دیا تھا، اور کچھ وقت کے بعد جب بھابھی تہہ خانے سے باہر نکلی اور ان کے پیچھے امی بھی باہر آئی تھی، ان کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے پیسے تھے۔ بھابھی کے تہہ خانے سے باہر نکلتے ہی امی نے اس کے دروازے پر تالا لگا دیا اور بھابھی کو اپنے دوپٹے کے پلو سے ایک گولی نکال کر دی، جسے امی کے اشارے پر انہوں نے پانی کے ساتھ لیا۔ امی نے مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ میں ان کے اور بھابھیوں کے معاملے میں نہ بولا کروں۔ اگر میں نے کچھ بھی کہا تو وہ میری شادی کروا دیں گی۔ ایک نہ ایک دن میری شادی ہونی تو تھی، لیکن وہ وقت سے پہلے میری شادی کر دینا چاہتی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنے میں زیادہ سوچ و بچار نہیں کروں گی۔ تم جانتی ہو کہ جلد بازی کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اتنا ڈرا دیا کرتی تھی کہ میں کچھ بھی سوچ سمجھتی نہیں تھی اور بس خاموشی سے جو گھر میں ہو رہا تھا وہ سب کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ بھابھی تو کمرے میں چلی گئی تھی، ان سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ لگڑا لگڑا کر چل رہی تھی۔ بھابھی اپنے کمرے میں جا کر گہری نیند میں سو گئی تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر میرے گھر میں کیا چل رہا ہے اور اس تہہ خانے کا کیا راز ہے۔ چلو تہہ خانہ بند کرنے والی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ لنگڑا کر کیوں چل رہی تھی؟ کیا کسی نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی؟ امی نے کہا تھا کہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب خاموشی سے دیکھتی رہنا، کبھی اپنے بھائیوں کو بھی کچھ بتانے کی کوشش مت کرنا۔ میری امی نے مجھے اس طرح سے ڈرا دیا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر میں یہ سب ہونے کی وجہ سے رات کو میں ٹھیک سے نہیں سو پاتی تھی۔ بھابھیاں بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ میرے سامنے بار بار بھابھیوں کا بے بس اور مرجھایا ہوا چہرہ آ جاتا تھا۔ اگر بھابھی کی غلطی تھی تو امی نے اتنے پیار سے انہیں کمرے میں کیوں بھیج دیا؟ اب نیا سوال میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔
میرے پاپا سارا دن گھر کے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھے رہتے تھے، وہیں پر برابر میں امی بھی جا کر بیٹھ جاتی تھی اور دونوں آپس میں نہ جانے کیا کیا خسر پھسر کرتے رہتے تھے۔ رات کو جیسے ہی دونوں بھائیوں کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا تو بھابیاں ایسے دکھاتی تھیں جیسے ہی ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور سارا دن وہ ایسی رہتی تھی جیسے بہت زیادہ بیمار ہیں اور ان سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ ہر روز یہی ہونے لگا تھا۔ اس سب تماشے سے پہلے امی مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ میرا کمرہ امی کے کمرے کے برابر میں ہی تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کے دروازے سے چوری چپ کے سب کچھ دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں اپنی دونوں بھابھیوں کے ساتھ موجود تھی۔ اس دن گھر میں امی نہیں تھی تو میں نے اپنی چھوٹی بھابھی سے پوچھا کہ بھابھی آپ اس دن لگڑا کر کیوں چل رہی تھیں، جس پر وہ خاموش ہو کر سر جھکا گئیں اور کچھ نہ بولی۔ بھابھی کی خاموشی پر ان سے کچھ بھی پوچھنا بند کر دیا، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا بات ہے۔ میں نے اپنی بڑی بھابھی سے تو اس بارے میں 2-3 بار پوچھا تھا، انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ہاں، میں نے ایک دن ان کو بہت زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے تنگ آ کر مجھے میری بات کا جواب دے دیا تھا۔ کہا تھا کہ تم اس گھر کی بیٹی ہو، تم بہت خوش نصیب ہو، بس اس سے آگے ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے جیسا حال تمہارا بھی ہو۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بس میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتی ہوں، اس سے آگے مجھ سے کبھی کوئی سوال مت کرنا۔ میں اپنا سوال بھول گئی اور بھابھی کا ایسا برتاؤ دیکھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بار بار دل میں یہی بات آ رہی تھی کہ میں نے تو بھابھی سے یہی پوچھا تھا کہ آپ لنگڑا کر کیوں چلتی ہو؟ آخر تہہ خانے میں بند کرنے کے بعد آپ کو ایسی بھی کون سی سزا دیتی ہے امی؟ لیکن مجھے تو دونوں ہی بھابھیوں میں سے کسی نے بھی کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دیا تھا۔ میری امی کے ایک اشارے پر وہ دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں۔ اب امی روز ہی ان دونوں کے کاموں میں کوئی نہ کوئی کمی نکالا کرتی تھی۔ اگر گھر میں دھول کا ایک قطرہ بھی دکھائی دے جاتا تو کبھی بڑی بھابھی کو تہہ خانے والے کمرے میں بھیج دیتی تو کبھی چھوٹی بھابھی کو، اور پھر بیچاری لنگڑا کر کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر اپنی بھابھیوں کے لیے دل میں ترس بھی آتا تھا اور اپنی امی کے لیے دل میں نفرت بڑھ جاتی تھی۔ اگر ان کو ان کی غلطی کی سزا دی جاتی تھی تو پھر ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ ان کو نیند کی گولی کیوں کھلایا کرتی تھی؟ میرے دونوں ہی بھائی کام میں اتنا بزی ہوتے تھے کہ رات کو گھر میں دیر سے آتے تھے اور صبح کو دن نکلنے سے پہلے ہی دکان پر چلے جاتے تھے۔ ان بیچاروں کی تو کبھی کوئی چھٹی ہی نہیں ہوئی تھی، اور ان دونوں کے سامنے تو دونوں بھابیاں ہی بالکل خاموش رہتی تھیں۔ امی مجھے زیادہ سے زیادہ دونوں بھابیوں کے سامنے آنے سے روک دیا کرتی تھیں۔ ان کے کام سے آنے سے پہلے ہی مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی، کہتی کہ تم جا کر آرام کرو اور واپس کمرے سے باہر مت نکلنا۔ میرا غصہ بھی اگلے ہی دن ختم ہو چکا تھا، کیونکہ مجھ سے اپنی بھابیوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ایک دن میری چھوٹی والی بھابھی سے کھانا جل گیا تو امی بہت غصہ ہوئی تھی اور انہوں نے چھوٹی بھابھی کو بھی اس تہہ خانے میں دوبارہ سے بند کر دیا اور مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ بڑی بھابھی کو بھی ڈانٹ کر ان کے کمرے میں بھیج دیا اور خود تہہ خانے کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئیں۔ میں یہ سب دیکھ دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے، یہ سب ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد جب اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ بھابھی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید ان کی ٹانگ میں درد ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی ٹانگ پکڑے ہوئے بیٹھی تھیں اور بری طرح سے رو رہی تھیں۔ میں گھبرا گئی کہ بھابھی کو کہیں زیادہ درد نہ ہو رہا ہو۔ ویسے بھی دونوں بھائی کام پر تھے، بھابھی کو ڈاکٹر کے یہاں کون لے کر جائے گا؟ میں نے کہا بھابھی کیا ہوا ہے، درد ہو رہا ہے آپ کو؟ مجھے اپنا موبائل دے دیجیے، میں ابھی بھیا کو بلاتی ہوں۔ بھابھی نے پہلے تو مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جیسے ہی میں نے بھیا کو بلانے کی بات کی تو وہ چونک گئی اور جلدی سے انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ کچھ ایسی ہی حالت میں نے اپنی ایک بار بڑی بھابھی کی بھی دیکھی تھی۔ بھابھی کہنے لگیں کہ نہیں، کسی کو مت بلانا، مجھے درد نہیں ہو رہا، میں کسی اور وجہ سے رو رہی ہوں۔ یہ بات سن کر تو میں جاننا ہی چاہتی تھی کہ آخر کیا بات ہے۔ میں نے کہا بھابھی تو پھر کون سی بات ہے؟ مجھے لگ رہا تھا کہ آج بھابھی مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ میں اتنی جوش میں تھی مگر ایسا نہیں ہوا۔ بھابھی نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ صرف اتنا کہنے لگیں کہ اوپر والا تمہاری قسمت اچھی کرے، کبھی تمہیں سسرال میں ایسا دکھ نہ جھیلنا پڑے جیسا ہم جھیل رہے ہیں، اور سسرال میں کام اتنے اچھے سے کرنا کہ کبھی تمہارے ساتھ کوئی سزا نہ دے سکے۔ میں بھابھی کی بات سن کر افسوس میں چلی گئی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میری امی ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت ہیں۔ میں نے بھابھی سے کہا تھا کہ بھابھی آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، امی کا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، وہ شروع سے ہی بہت سخت ہیں۔ بھابھی کہنے لگیں کہ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ماں جی کی وجہ سے اداس نہیں ہوں، غلطی میری ہی ہے، تم بھی تو دیکھو نا، میں نے اچھا خاصا کھانا جلا دیا، مجھے اپنا دھیان بھٹکانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب ہر روز ایسا ہی ہو رہا۔ دونوں بھابھی مجھے کچھ بتاتی بھی نہیں تھی اور کوئی بھی غلطی ہونے پر امی انہیں تہہ خانے میں بند کر دیا کرتی تھی۔
میرے لاکھ پوچھنے پر بھی ان دونوں میں سے کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ دونوں مجھے اپنے منہ سے کچھ بتاتی تب تو میں ان کی کوئی مدد کرتی، مگر وہ دونوں چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں ان کی مدد کروں۔ اوپر سے مجھے اپنی امی کی کبھی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پہلے تو وہ ان پر بہت برستی تھیں، غلطی ہونے پر انہیں بہت ڈانٹتی تھیں اور انہیں تہہ خانے میں بند کرتی تھیں، لیکن جب وہ تہہ خانے سے باہر نکل کر آتی تو انہیں نیند کی گولی دے کر ان کے کمرے میں بھیج دیتی تھیں کہ جاؤ جا کر آرام کرو۔ بھلا یہ کون سی سزا ہے؟ پہلے سزا دینا، پھر اس کے بعد سزا دینے والے انسان کے ساتھ پیار اور تسلی جتانا، بڑی ہی عجیب بات تھی۔ امی سے بھابھیوں کے بارے میں کوئی بات کرتی تو امی الٹا مجھے ہی ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ ابا تو کچھ بھی سننے کے قابل نہیں تھے، اور دونوں بھائیوں کو تو اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ تھوڑی دیر بات چیت بھی کر سکیں۔ یہ ساری سچائی جاننے کے لیے ایک دن میں نے سوچا کہ آخر اس تہہ خانے کا کیا راز ہے، مجھے جاننا ہوگا۔ اور یہی جاننے کے لیے ایک دن میں نے گھر میں رکھے ہوئے شیشے کے گلاس توڑ دیے۔ اس وقت کچن میں میرے ساتھ ساتھ میری دونوں بھابھیاں بھی موجود تھیں۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز سن کر امی فوراً ہی کچن کے اندر آئیں تو میں نے اس کا الزام اپنی بڑی بھابھی پر لگا دیا۔ بڑی بھابھی تو جیسے گھبرا گئیں، انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا۔ میں نے کہا، امی دیکھو نا، بھابھی نے نئے کانچ کے گلاس توڑ دیے۔ امی کو بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے فوراً ہی بھابھی کا ہاتھ پکڑا، جس پر بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور جسم میں ڈر کی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ امی ہاتھ پکڑ کر تو بھابھی کو اپنے ساتھ لے جا رہی تھی، مگر چھوٹی بھابھی بھی بہت ڈر رہی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان دونوں سے سوال کروں کہ آخر ایسی کون سی سزا ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اتنا ڈر جاتی ہو۔ یہی جاننے کے لیے تو میں نے اپنے کام کا پہلا قدم اٹھایا تھا۔ امی ان کو تہہ خانے کی طرف لے کر گئیں، مگر وہ تہہ خانے کی چابی بھول گئی تھیں۔ انہوں نے بھابھی سے وہیں کھڑے رہنے کے لیے کہا اور خود چابی لینے کے لیے چلی گئیں۔ اتنے میں بھابھی کے پاس گئی اور میں نے بھابھی کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ بھابھی کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ لوگ تو مجھے کچھ نہیں بتاتی ہو، میں خود ہی اندر جا کر دیکھوں گی کہ آخر اس کے اندر جا کر آپ لوگوں کو کیسی سزا ملتی ہے۔ گلاس تو میں نے توڑے تھے، مگر الزام میں نے آپ پر لگا دیا، اس لیے نہیں کہ میں آپ کو سزا دلوا سکوں، بلکہ اس لیے کہ میں خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میں نے بھابھی کا دوپٹہ لے کر اپنے سر پر اوڑھ لیا تھا اور اس دن میں بھابھی کے جیسے ہی کپڑے پہن رہی تھی۔ بھابھی کو میری بات پر غصہ آیا اور بھابھی نے ایک ہی جھٹکے سے میرے سر سے دوپٹہ اتار کر پھر سے اپنے اوپر پہن لیا۔ کہنے لگی، تمہیں اگر سچائی جاننی ہے تو تمہیں اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم خاموشی سے میرے پیچھے آؤ اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ امی آئی، انہوں نے تالا کھولا اور بھابھی کو جیسے ہی انہوں نے تہہ خانے کے اندر بھیجا تو میں نے فوراً ہی پاس رکھا گلدان زمین پر گرا دیا۔ اس کے گرنے سے امی پیچھے پلٹی تھی اور میں ان کے پیچھے پلٹتے ہی تہہ خانے کے اندر چلی گئی تھی۔ امی کا دھیان بھٹک چکا تھا۔ انہوں نے بھابھی اور مجھے اندر بھیج کر باہر سے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہاں پر 2-3 سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جن سے اتر کر نیچے کی طرف جانا تھا۔ بھابھی اور میں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے کی طرف گئے۔ پھر ایک بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ تم یہیں کھڑی ہو کر سب کچھ دیکھ لینا تو تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، اور ہاں، اندر مت آنا۔ میں پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ بھابھی کے اندر جاتے ہی میری جان نکل گئی۔ وہاں پر لگا دروازہ ایک طرف کو سرکنے لگا۔ سامنے ہی ایک خوبصورت کمرہ بنا ہوا تھا جس میں زمین پر مہنگا والا کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور ارد گرد زمین پر آرام سے ٹیک لگا کر بہت سارے لڑکے اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی وہاں سے میری بھابھی کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ جب بھابھی واپس آئی تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، کسی دلہن کی طرح۔ پھر گانا بجنے لگا اور میری بھابھی اس گانے پر ڈانس کرنے لگی۔ وہ لگ بھگ 3-4 گھنٹے تک ڈانس کرتی رہی تھی اور میں روتے ہوئے اپنی بھابھی کو اپنے حصے کا ظلم سہتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فی الحال کافی سارا وقت گزر جانے کے بعد ایک ایک کر کے وہ سارے آدمی وہاں سے جانے لگے۔ جانے سے پہلے سب لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ڈھیر سارے پیسے رکھ کر جا رہے تھے۔ میری بھابھی ناچ ناچ کر اس قدر تھک گئی کہ جب امی نے دروازہ کھولا تو ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور وہ لنگڑا کر چلتی ہوئی باہر نکلی۔ میں بھی خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ میری بھابھی یہ ظلم نہ جانے کب سے سہ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور ان کی ٹانگوں میں اور جسم میں ہمیشہ درد ہوتا رہتا۔ یہ لوگ تو گاؤں کی ان پڑھ اور معصوم لڑکیاں تھیں، یہ سارے ظلم اتنی خاموشی سے برداشت کر رہی تھیں، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اتنا تو بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ظلم خاموشی سے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اب میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ آ چکا تھا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آخر ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور میں اس پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرے دونوں بھائیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے دونوں بھائی بہت اچھے تھے۔ امی نے تو ضرور اپنی دونوں بہوؤں کو بہت پریشان کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن میرے دونوں بھائی تو ان کو خوش رکھنے کے لیے ہر وہ کام کیا کرتے تھے جن سے میری بھابھیاں خوش رہتی تھیں، لیکن امی ان کے ساتھ بہت غلط کر رہی تھیں۔
میں اسی وقت اپنے کمرے میں آئی اور میں نے فوراً پولیس کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا تھا اور پولیس کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے آ کر یہ سب کچھ دیکھ لینا اور گھر کی تلاشی بھی لے لینا۔ اگلے دن جب پولیس ہمارے گھر پر آئی تو میری چھوٹی بھابھی کی باری تھی اور وہ اسی وقت تہہ خانے میں بند تھی۔ جیسے ہی پولیس آئی تو پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار دیا۔ وہاں پر موجود سارے آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔ میری امی اور ابا کو بھی پکڑ لیا گیا کیونکہ گھر کے مالک تو وہی دونوں تھے۔ دونوں بھائی اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ امی حیران تھی کہ پولیس کو آخر کس نے بلایا اور پولیس کو پتہ بھی کیسے چل گیا کہ یہاں پر ناچ گانے کا اڈا چل رہا ہے۔ پولیس نے جب میرے اماں ابا کو گرفتار کیا تو ان کو بتا دیا تھا کہ ہمیں اسی گھر سے فون کیا گیا تھا۔ اماں ابا چلا رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب کچھ ہماری دونوں بہویں کر رہی تھیں۔ میری دونوں بھابیاں بہت ڈری ہوئی تھیں۔ اس وقت میں سامنے آئی اور میں نے پولیس کو بتایا کہ آپ لوگوں کو میں نے فون کیا تھا۔ یہ سب سن کر سب کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کیونکہ انہیں اپنی بیٹی سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں ساری سچائی جان چکی ہوں۔ بھابیوں کو اس تہہ خانے میں بند کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ میرے اماں ابا کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور کس جرم میں کیا ہے۔ یہ بات بھی انہیں پتہ چل گئی تھی۔ ابھی پولیس ہمارے گھر میں ہی تھی اور خبر گھومتے گھومتے میرے دونوں بھائیوں کی دکان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو ان دونوں کے ہوش اڑ گئے اور ان دونوں نے جلد بازی میں اپنی دکان کو بند کیا۔ فوراً ہی گھر پہنچے تھے۔ دونوں بھائی گھر آئے تو پولیس والوں سے کہنے لگے کہ آپ نے آخر کس جرم میں ہمارے والدین کو گرفتار کیا ہے۔ میں نے بھیا کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ یہ سب کچھ آپ کی بیویوں کے ساتھ نہ جانے کب سے ہو رہا ہے اور یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اماں ہے۔ دونوں بھائیوں کو یقین نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ لگائی اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری امی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی، اور بیٹا تم نے پولیس کو اس معاملے میں گھسیٹ لیا۔ جیسے ہی بڑے بھیا کی نظر اپنی بیوی پر گئی تو ان کا چہرہ پھک پڑ گیا تھا۔ میں نے بھیا سے کہا، بھیا امی سچ میں ایسا کرتی ہیں؟ میں نے بھابھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، آخرکار آپ لوگ کب تک اس طرح خاموش ہو کر یہ ظلم سہتی رہو گی؟ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کو اپنا منہ کھولنا ہوگا اور سب کو سچائی بتانی ہوگی۔ امی تو بہت چلا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہاں جو مرد موجود تھے اور میری بھابھی کا ڈانس بڑے مزے لے کر دیکھ رہے تھے اور ان پر خوب پیسہ لٹا رہے تھے۔ ان سے پوچھ تاچھ کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ کرنے والی یہی عورت ہے۔ ہم تو کئی سالوں سے یہاں آتے ہیں اور ان دونوں لڑکیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں، ان کی قیمت بھی دے کر جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے بھیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ماں کی طرف گئے اور کہنے لگے کہ ماں آخر آپ نے ہماری بیویوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور ابا جی کیا آپ بھی یہ سب کچھ جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو آپ نے اپنی بہوؤں کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انہیں بچایا کیوں نہیں؟ آج اماں ابا کے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ہی سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ پولیس والے کہنے لگے کہ جو بھی بتانا ہے جلدی جلدی بتاؤ، ہمیں ان کو تھانے لے کر جانا ہے۔ امی نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم بہت لالچی ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ لالچ بہت بری بلا ہے، اور جب انسان کی آنکھوں میں لالچ کرنے کا جنون اتر آتا ہے تو پھر وہ بار بار لالچ میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ دراصل تم دونوں ہمارے بیٹے نہیں ہو۔ یہ لفظ سن کر تو ہم تینوں بھائی بہن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ چھوٹے بھیا کہنے لگے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہو ماں؟ ابا جی کہنے لگے کہ ہاں بیٹا صحیح کہہ رہی ہے، شاید ہمارے اپنے بیٹے ہوتے تو ہم ان کی بیویوں کے ساتھ ایسا کبھی نہ کرتے۔ تم دونوں ہمارا خون نہیں ہو۔ کئی سالوں پہلے ہم اپنے گاؤں میں رہا کرتے تھے، وہاں پر ہم لوگ بہت غریب تھے۔ میں نے گاؤں کے ایک آدمی کی جیب سے 3000 روپے چرا لیے تھے اور مجھے پیسے چراتے ہوئے وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ مجھے پکڑ کر وہاں بہت برا مارا گیا، مجھ سے پیسے بھی چھین لیے گئے اور مجھے سزا بھی دی گئی۔ سزا یہ تھی کہ ہمیں اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہوگا، یہاں تک کہ گاؤں کو بھی چھوڑ کر جانا ہوگا، کیونکہ وہاں کے سرپنچ جی نے ہمیں یہی سزا دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں چور نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں چوری بہت کم ہوتی تھی اور اگر کوئی چوری کر بھی لیتا تو اس کے لیے سزا بڑی ہی خطرناک ہوتی تھی۔ پھر بھی مجھے میری بیٹی کی خاطر سزا نہیں دی گئی۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کا اکلوتا رکھوالا تھا۔ میری سزا یہی تھی کہ میں اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا جاؤں، اس لیے میں زینب اور تمہاری ماں کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ شہر آنے کے بعد ہمارے دن بہت برے گزرے تھے۔ ہم لوگ سڑک پر سو رہے تھے، ہمارے پاس رہنے کا کہیں ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک دن ہم سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے جب 4 سال کے 2 بچے ملے جو سڑک پر کھڑے بھیک مانگ رہے تھے۔ وہ بھیک مانگتے مانگتے ہمارے برابر میں آ کر بیٹھ گئے اور ہم سے کھانا مانگنے لگے۔ ہمارے پاس تو خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، ہم لوگ خود کھانا مانگ مانگ کر کھا رہے تھے۔ وہ دونوں ہمارے ساتھ آ گئے، ہم نے ان دونوں سے پیسے مانگے تو انہوں نے اپنے سارے پیسے ہمیں دے دیے اور بدلے میں ہم سے کھانا مانگا۔ ہم نے انہیں کھانا دے دیا، انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر وہ دونوں بچے ہمارے ہی ساتھ رہنے لگے۔ وہ دونوں بچے کوئی اور نہیں، وہ تم دونوں ہی ہو۔
ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس ایک 6 مہینے کی بیٹی ہے، ہم خود تو بھوکے رہ سکتے ہیں مگر اپنی بیٹی کو بھوکا کیسے رکھیں؟ اس لیے ہم نے تم دونوں سے بھیک منگوائی۔ تم دونوں کو اپنے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا تھا کیونکہ تم دونوں بہت چھوٹے تھے۔ میں تم سے جیسا کہتا تم ویسا ہی کر لیا کرتے تھے۔ تم دونوں کو وہاں سے لے کر دوسرے شہر میں آ گئے تھے تاکہ تمہارا کوئی اپنا تمہیں پہچان نہ لے اور ہم سے چھین نہ لے۔ ہم نے سوچا کہ آگے چل کر تم ہمارا بہت بڑا سہارا بن سکتے ہو۔ تم ابھی بھیک مانگ رہے ہو اور ہمیں کافی سارے پیسے لا کر دے رہے ہو اور ہمارے پاس تو ہماری بیٹی کے علاوہ کوئی دوسری اولاد بھی نہیں ہے۔ کیوں نہ ہم تم لوگوں سے فائدہ اٹھائیں؟ ہم نے جوان ہوتے ہوئے بھی تم دونوں معصوم بچوں سے محنت مزدوری کروائی، تم سے بھیک منگوائی اور تمہاری محنت کی کمائی سے ہم نے بہت کچھ کیا۔ جیسے جیسے تم بڑے ہوتے گئے ہم نے تمہیں ہر طرح کے کام پر ڈال دیا، تم پر کبھی کوئی رحم نہیں کیا، تم پر کام اتنا زیادہ ڈال دیا کہ صرف ہمیں اپنا ہی فائدہ دکھائی دینے لگا۔ نوکری تو میں بھی کرتا تھا لیکن بہت کم پیسے کمایا کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ہم لوگ کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ تم نے اپنی محنت سے اور ہمیں اپنا والدین سمجھ کر ہمارے لیے بہت کچھ کیا اور پھر ایک دن جوان ہو گئے۔ ہم نے تمہاری شادیاں بھی کر دیں۔ تمہیں یہی لگا کہ ہم تمہارے والدین ہیں اور ہماری بیٹی تمہاری بہن ہے۔ اپنے رشتوں کو نبھانے کی خاطر تم لوگوں نے وہی کیا جو ہم تم سے کہتے رہے، مگر جب ہم نے تمہاری شادی کر دی تو تمہاری ماں کو یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ابھی تک تو ہم تم دونوں سے فائدہ لیتے آئے ہیں، شادی کے بعد ہم تمہاری بیویوں سے بھی فائدہ لیں گے۔ اس لیے ہم نے تمہارے ہی کمائے گئے پیسوں سے گھر میں تہہ خانہ بنوایا اور پاس کے بگڑے ہوئے امیر لوگوں کو انوائٹ کیا کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کا ڈانس ہوتا ہے، مگر یہ ڈانس دیکھنے کے لیے تمہیں ڈھیر سارے پیسے دینے ہوں گے۔ اور پھر یہ ناچ گانے کی محفل چلنے لگی۔ امی خاموش تھیں جو اب بول پڑی تھیں، کہنے لگیں کہ تمہاری بیویاں تو تم سے بھی زیادہ پیسے لے کر آتی تھیں، بس اسی لالچ کی وجہ سے میں بہوؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتی آ رہی تھی۔ ان دونوں نے کئی بار کوشش کی کہ تمہیں بتا دیں مگر میں نے ان دونوں کو ڈرا دیا تھا کہ اگر کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بات کہہ کر امی اور پاپا دونوں خاموش ہو گئے تھے، مگر یہ سب کچھ سن کر میرے دونوں بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ دونوں رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آخر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے خود پولیس سے کہا کہ آپ ان دونوں کو یہاں سے لے جا سکتے ہو کیونکہ ہمارے پاس کہنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب لوگ وہاں کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور اماں ابا چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ بیٹا ہمیں بچا لو۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بولا اور پولیس ان کو لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد گھر کا ماحول ایسا ہو گیا تھا جیسے ہمارے گھر میں کسی کی موت ہو گئی ہے۔ بھابھیوں کو آزادی مل چکی تھی۔ دونوں بھائیوں نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں تمہاری تکلیف کے بارے میں سمجھنا چاہیے تھا، مگر ہم نے تو صرف ہمیشہ اپنے کام کو ویلیو دی، کبھی تمہاری دکھ تکلیف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہی کیا جو ہمارے والدین نے ہم سے کہا۔ مجھے لگا تھا کہ اب یہ دونوں میرے بھائی نہیں ہیں تو مجھے اب میرے والدین کی وجہ سے کبھی کوئی اہمیت نہیں دیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ تم بھلے ہی ہماری سگی بہن نہیں ہو مگر ہم نے تمہیں ہمیشہ اپنی سگی بہن کی طرح پیار کیا اور تم ہمارے لیے سگی بہن ہی رہو گی۔ میں اوپر والے کے بنے ہوئے رشتوں کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی کہ میرے دونوں بھائیوں نے مجھے اتنا چاہا جتنا سگے بھائی بھی نہیں چاہتے تھے۔ میرے والدین نے بہت غلط کیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ کچھ دن تک تو ہم لوگ یہی سوچ کر خاموش رہے کہ پتہ نہیں جیل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بڑے بھیا نے کہا کہ میں اپنا کیس واپس لینا چاہتا ہوں۔ علی بھیا کہنے لگے مگر بھیا یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ بڑے بھیا کہنے لگے کہ ان کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے کیونکہ وہ کافی دنوں سے جیل میں ہیں۔ جیل میں ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہوگی، لیکن ذرا دماغ سے سوچو، اگر ہم ساری زندگی سڑکوں پر بھیک مانگتے رہتے تو شاید آج ہمارا کوئی مستقبل نہ ہوتا۔ آج ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، محنت سے پیسہ کماتے ہیں، ہمارا اپنا گھر ہے، شاید بھیک مانگ کر ہمارے پاس یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ انہوں نے بھلے ہی ہمیں لالچ میں اپنے ساتھ رکھا لیکن ہمیں پالا پوسا، ہمارا خیال رکھا، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو بھیا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو اتر آئے تھے کہ کیا ان دونوں جیسے اچھے انسان بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتنی گہرائی سے سوچا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی وہ اماں کو گھر واپس لے آئے تھے۔ انہوں نے پولیس سے اپنا کیس واپس لے لیا تھا۔ اماں ابا جب گھر آئے تو بہت شرمندہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے گھر کے سارے ہی لوگوں سے معافی مانگی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئندہ ایسی کبھی کوئی غلطی نہیں کریں گے، جو کر چکے ہیں وہ سب نادانی میں کیا، لالچ میں کیا، لیکن اب انہیں رشتوں کی اہمیت ہو گئی ہے۔ ان کو ان کے کیے کی سزا جیل میں مل گئی۔
जेल की ज़िंदगी आसान नहीं होती, ये उन्हें समझ आ गया था, और अपने बच्चों के साथ रहते हुए उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी, ये वही जानते थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहा था कि बेटा, अगर तुम उस दिन ये कदम ना उठाती तो शायद हम अपने गुनाह को आगे बढ़ाते रहते। मैंने अपने अब्बा को माफ़ कर दिया था, और साथ ही मेरे भैया भाभी ने भी। मेरी भाभीयों को शुरू में ही ये बात अपने शौहर को बता देनी चाहिए थी, मगर मेरी अम्मी ने उनको मजबूर कर दिया था। अगर वो मेरी तरह समझदारी से कोई कदम उठाती तो शायद इतने वक्त तक उन्हें ये तकलीफ न झेलनी पड़ती। हम सब लोग एक ही फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। अम्मा अब्बा अब दोनों भाइयों को बहुत प्यार करते हैं, और मेरे दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी भी शादी एक अच्छी फैमिली में कर दी। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरी भाभी अब बहुत खुश हैं, और अब वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही हैं।